کس مرحلے پر کھڑا ہے یہ آپ نے اس پیکج میں بہت تفصیل سے دیکھ لیا ہے. تو اب ہم آپ کی خدمت میں ذرا سمرائز کر دیتے ہیں کہ اب تک پی ایس ایل میں انڈیویجولی اور ٹیمز کے اعتبار سے بہترین پرفارمنسز کیا کیا رہی ہیں, اور وہ کچھ اس طرح سے اگر ہم دکھا سکیں. یہ تو آپ نے دیکھ لیا پیکج میں بھی کہ کس طریقے سے میچ نے. اب اس پی ایس ایل میں ٹیمز کے اعتبار سے سب سے زیادہ رنز کن ٹیمز نے بنائے؟ سب سے زیادہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد کے خلاف 263 رنز بنا دیے تھے. یہ اس پی ایس ایل میں کسی بھی ٹیم کا سب سے زیادہ ہائیسٹ سکور ہے. اس کے بعد اسلام آباد, پھر اسلام آباد, پھر کراچی, پھر کراچی. آگے بڑھتے ہیں, اور سب سے زیادہ رنز انڈیویجولی کس کھلاڑی نے بنائے ہیں؟ تو اس پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے صاحبزادہ فرحان, جنہوں نے بار بار اور اہم مواقع پر اچھی کارکردگی دکھائی ہے. آواز بڑھا ذرا سی. 10 اننگز کا سہارا لیا ہے, تقریباً 400 رنز, 394 رنز بنائے ہیں انہوں نے. کراچی کنگز کے ونس نے 374, 20 رنز کم, اور لاہور کے فخر زمان نے 369 رنز بنائے ہیں. ان سب کے اسٹرائک ریٹ تقریباً 150 سے 155 کے درمیان ہے. آگے بڑھتے ہیں تاکہ میں آئیڈیا ہو. سب سے زیادہ نصف سینچریز فخر زمان نے اس پی ایس ایل کی جو 10 اننگز کھیلی ہیں 4 میں نصف سینچری سکور کر دی ہے. کمال ہے. جبکہ ونس اور بابر اعظم نے بھی 3 نصف سینچری سکور کی ہیں. آگے چلتے ہیں. سب سے زیادہ سینچریز ظاہر ہے صاحبزادہ فرحان نے 1 سینچری بنائی, ونس نے 1 بنائی, رضوان نے 1 بنائی, اور حسن نواز نے 1 بنائی. اگرچہ حسن نواز نے 8 میچز کا سہارا لیا ہے, نہ کہ 10 میچز کا. آگے چلتے ہیں. سب سے زیادہ چھکے کس نے لگائے؟ حسن نواز نے. اگرچہ 8 اننگز کھیلی ہیں لیکن سب سے زیادہ 23 چھکے لگائے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز نے. فخر زمان نے 21, صاحبزادہ فرحان نے 20 چھکے لگائے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے. آگے چلتے ہیں. وکٹیں کس نے لی؟ کراچی کنگز کے عباس آفریدی ٹاپ کر رہے ہیں. 10 اننگز کھیلی ہیں, 17 وکٹیں لی ہیں. اکانومی 10 کا ہے. ابرار کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 15 وکٹیں, اور ہولڈر اسلام آباد کے 14 وکٹوں کے ساتھ ہیں تیسرے نمبر پر, لیکن ان کا اکانومی بہت اچھا ہے 7.47. 8 میچز میں, اور 8 میچز بھی. ہاں 8 میچز ہے, رائٹ. اچھا, اب اگر ہم بیسٹ بولنگ فگرز دیکھیں کسی ایک میچ میں, آئی ایم ازیومنگ رائٹ, تو پھر فہیم اشرف نے 20 گیندیں کرائی, 33 رنز دیے اور 5 وکٹیں لی. یہ اس پی ایس ایل کے سب سے بہترین بولنگ نمبرز ہیں. علی رضا نے 4 اوورز 21 پہ 4, خرم شہزاد 4 اوور 23 پہ 4, ہولڈر 4 اوورز 25 پہ 4, فہیم اشرف 3 اوورز 25 پہ 4. تو بولنگ میں فہیم اشرف نمبر 1 پہ بھی ہے, اور پھر آخر میں بھی, یعنی ان ٹاپ 5 میں آخر میں بھی فہیم اشرف صاحب ہے. اب ہم ذرا ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ ان سارے نمبر سٹیٹس کی موجودگی میں اب جہاں ہم کھڑے ہیں, جہاں پر ملتان اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہے, پشاور زلمی اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہے, اور اب باقی 4 ٹیمیں ہیں, تو اب کس ٹیم کا امکان زیادہ لگتا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے آج کے مہمان, میرا ذاتی ان سے بڑا ایک تعلق ہے بھائیوں والا, اور کیا زبردست مقرر بھی ہیں, بہت روانی سے بات کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عبور دیا ہے ہوسٹنگ کے اعتبار سے بھی اور اداکاری کے حوالے سے ان کی صلاحیتوں پر. تو ہمارے آج کے مہمان ہیں بہت ہی لائق, آپ کی بھرپور تالیوں میں فائق بھائی کے لیے بہت سارے تالیاں. بھائی جان السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. نسیم بھائی 15 سال کے بعد آج آئے. 15 سال بعد پہلا پروگرام جب ہوا تھا ہرلمہ پرجوش, تو فواد بھائی نے پھر بلایا تھا مجھ کو ایز گیسٹ, اور وہاں پہ آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد آج مجھے موقع ملا ہے آپ کے پروگرام میں آنے کا, اور اتنے سارے خوبصورت لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کرنے کا. کیا بات ہے. سب سے پہلا جو سیزن ہوا تھا علامہ پرجوش کا, اس میں آئے تھے, اس کے بعد آئے. ہاں, بیچ میں جگہ نہیں بنی, بیچ میں کیوں نہیں بلایا آپ نے ان کو؟ پتہ نہیں, بتاتا ہوں. تو فائق بھائی, لیکن آپ بھی جب کرکٹ میں بہت گہری دلچسپی رکھتے ہیں, جی جی, تو آپ کا ویسے شوق تھا کہ میں کرکٹر بن جاؤں کبھی؟ بڑے کرب لمحات ہیں ان دنوں سے ریلیٹڈ جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. وہ کیوں؟ بچپن کا جو سٹارٹ تھا نا, وہ آف کورس ہم سب کا ٹیپ بال سے ہوتا ہے. ہاں. اس کے بعد جب ہم ہارڈ بال کی طرف آئے, 9th کلاس میں تھا میں, تو میرا یہ کام ہوتا تھا کہ سب سے چندہ جمع کرنا بال کے لیے. اس وقت 85 روپے کی بال آتی تھی, سب نے 8-8 روپے 10-10 روپے دینے ہوتے تھے. میں جاتا تھا کریم آباد, جا کے میں بال لیتا تھا, اور ہمارا جنا گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. 3 پچز تھی وہاں پہ, ایک تو بالکل کسی اور کی تھی, بیچ میں جو ہے وہ بڑے لڑکے کھیلتے تھے, ایک سائڈ والی مدی مسجد کے سامنے والی ایک پچ ہوا کرتی تھی. میرا کام تھا صبح 6 بجے جا کے اس پچ کے اوپر بیٹھ جانا اور گھیر کے رکھ, جگہ گھیر لیتے تھے, جگہ گھیر لیتا تھا, اور بہت پھڈے ہوتے تھے. پھر لڑکے آرام سے سو کے اٹھ کے آتے تھے, اور اس میں مجھے یہی ہوتا تھا کہ یار مجھے بال کرانے کو مل جائے. فاسٹ بالنگ سے اسٹارٹ کرنا چاہا, لیکن میرے دوست نے مجھ سے کہا, جو کہ کیپٹن تھا, کہ بھائی یہ تمہاری بال پہنچ نہیں پا رہی پچ تک, تو یہ جا کے میں نے کہا نہیں ان سوئنگ تو زبردست ہو رہا ہے. کہتے نہیں یہ ان سوئنگ نہیں ہے, بریک ہو رہا ہے.
تو بہتر ہے کہ تم آف بریک بولر بن جاؤ. اوکے, تو وہاں سے پھر یہ اسٹارٹ ہو, اس کے بعد پھر شوبز کی کرکٹ جس میں نواب بھائی ہوتا ابھی بھی آپ ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے وہ پچ پہ بیٹھ کے جگہ گھیرتے تھے, اس کا مطلب بچپن سے لے کے آج تک جگہ کا مسئلہ آ رہا ہے. جگہ گھیر رہے ہیں, یہ تایت رہے گا. میں اس سے پہلے کہ مہمانوں سے پوچھوں, ایک بار پھر تشریف لے آئے, مطلب کیا دنیا کے, ایشیا کے, اس خطے کے, اس سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے کیا کہوں ماہر علم نجوم اور پیش گوئی کرنے والے آغا بھائی جی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم سر, کیسے؟ اگر تمہیں غلطی پہ نہیں, سلام کا جواب تو دے دیں. میرا علم کے مطابق آپ وسیم بادشامی ہے سر, میں جی ہاں, اور میرا علم کے مطابق علم نجوم کی ضرورت ہی نہیں, وہ سب کو پتا ہے کہ مطلب ایک ایسا علم نجوم کا آپ کو موتیوں میں سے موتی نکال کے دے گے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ پشاور ٹورنامنٹ سے باہر ہے, اور اگر میں غلط بولوں تو آپ مجھے اٹھا کے باہر ہے. لیکن ایک تاثر سیٹ پہ پایا جاتا ہے کہ یہ بات ریپیٹڈلی, حالانکہ ملتان بھی باہر ہوا ہے, لیکن پشاور کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ کامران میں کو تنگ کیا جائے, یہ تاثر ہے سیٹ میں. اس لیے اب ہم آج اس شو میں یہ بات نہیں کریں گے کہ پشاور آؤٹ, ملتان بھی تو آؤٹ ہوا ہے نا. میرا علم کے مطابق, میرا جو علم کے مطابق جتنا حساب کتاب میں نے لگا کہ آپ کے سامنے آیا ہوں, یہ بھائی 15 سال بعد آیا ہے. سر یہ بتایا ابھی انہوں نے, سب کو پتا ہے بات, کیا بتا دیا انہوں نے. 6 اور 7 کو جنگ متوقع ہے, اس ہو چکی, ختم, جیت گئے, رافیل گر گیا, سب ہو گیا. یہ 5 بتا رہے ہو. اب میں یہ والی ویڈیو پچھلی ڈیٹ سے یوٹیوب پہ لگاؤ گے.